Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. I am Sir Mudassir, SST teacher from Little Master Model School. I hope you will find and staying safe at home. Dear students, today we are starting our new academic session through online lectures. Our today's lecture is for the students of class 7, chapter 1, Civil Life in Pakistan. پاکستان میں شہری زندگی. Pakistan is a unique country. It is an Islamic state based on the oneness, unity of God and humankind. پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، ایک انوکھا اور منفرد ملک ہے جس کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انسانیت پر ہے. Yet it was also created the free choice of people in the elections conducted in 1945 and 46. کیونکہ یہ 1945 اور 46 میں لوگوں کی آزادانہ رائے یا انتخاب کے ذریعے 1945-46 میں ہونے والے انتخابات کے نتیجے میں وجود میں آیا. لہٰذا اس ملک کا پورا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. پاکستان کے لیے اتفاق رائے بہت اہمیت رکھتا ہے. Consensus is very important for Pakistan. کنسنسس یا اتفاق رائے سے مراد کسی بات یا کام پر تمام لوگوں کا رضامند ہونا، راضی ہونا یا اتفاق کر لینا. Consensus is very important for Pakistan. Consensus means something on which everyone agrees. یعنی ایسی بات یا ایسا کام جس پر لوگوں کی اکثریت اتفاق کر لے. We can use an example to understand this better. Let's imagine there are 30 students in a class. اس کو ایک مثال سے یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک جماعت میں 30 طلبہ ہیں اور صرف ایک کھیل کا میدان ہے. 20 طلبہ فٹ بال کھیلنا چاہتے ہیں جبکہ 10 طلبہ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکثریت فٹ بال کھیلنا چاہتی ہے جبکہ اقلیت کرکٹ کھیلنا چاہتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ سب میدان میں کھیلا جانے والا کھیل کھیلنا چاہتے ہیں، وہ کھیل جو گراؤنڈ میں کھیلا جائے. لہٰذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میدانی کھیل کھیلنے پر اتفاق رائے ہے. لیکن کون سا کھیل کھیلا جائے اس پر اختلاف ہے. اب اگر کوئی تمام طلبہ کو خوش کرنا چاہے تو سب سے پہلے تو میدانی کھیل کھیلنے پر رضامندی ہونی چاہیے. دوسرا، 2/3 طلبہ فٹ بال جبکہ 1/3 طلبہ کرکٹ کھیلنا چاہتے ہیں. انہوں نے 2 ہفتے فٹ بال اور 1 ہفتے میں کرکٹ کھیلنے پر اتفاق رائے کر لیا. اس بات نے اس عمل کو جمہوری بنا دیا جس کی بنیاد اتفاق رائے یعنی کنسنسس پر ہے. آرٹ اینڈ لٹریچر. ادب و فنون. آرٹ اینڈ لٹریچر آر لائک ڈریمز. آرٹسٹ اینڈ رائٹرز who are admired and supported by a particular group of people show us the dreams of that group. ادب و فنون
خوابوں کی طرح ہوتے ہیں، فنکار اور قلمکار جن کو عوامی حمایت حاصل ہوتی ہے اور وہ عوام میں مقبول ہوتے ہیں، عوام انہیں پسند کرتی ہے۔ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ عوامی یعنی کہ عام لوگوں کے خوابوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ Therefore, stories, poems, films and other forms of art and literature enjoyed by everyone in the country are like the dreams of the entire nation. اس لیے کہانیاں، نظمیں، فلمیں اور فنون اور ادب کی دوسری اقسام جن سے ہر کوئی لطف اندوز ہوتا ہے، ملک کے اندر ایسے ادب، فنون اور دیگر اشیاء پوری قوم کے خوابوں کی عکاس ہوتی ہیں، یعنی پوری قوم کی خواہشات کا عکس ہوتی ہیں، پوری قوم کی خواہشات کو ان میں تلاش کیا جا سکتا ہے۔ These may be called consensus art, consensus literature or consensus culture. Consensus culture یعنی ادب و فنون کی اس قسم کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایسا ادب، ایسی ثقافت، ایسے فنون جن پر سب کا اتفاق رائے ہو، انہیں کنسنسس کلچر، کنسنسس لٹریچر، کنسنسس آرٹ کہتے ہیں، کیونکہ پورے معاشرے کا ان پر اتفاق رائے ہوتا ہے۔ The purpose of and importance of art and literature، ادب و فنون کی اہمیت و مقصد۔ عام طور پر usually art and literature which are enjoyable are also liked by the majority of the people۔ عموماً یا عام طور پر ادب و فنون جو کہ پر لطف اور دلچسپ ہوتے ہیں اور لوگوں کی اکثریت کی جانب سے پسند کیے جاتے ہیں، usually good entertainment is full of hope، عام طور پر اچھی تفریحات امید سے بھرپور ہوتی ہیں۔ both these things are important، یہ دونوں ہی چیزیں بہت ہی اہمیت رکھتی ہیں۔ Researches have shown that crimes committed by those who are not happy with their lives, with themselves, or who have no hope in their hearts، تحقیقات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ عام طور پر وہ لوگ جرائم کرتے ہیں جو اپنی زندگی سے خوش نہیں ہوتے اور ان کے دلوں میں امید کی کوئی بھی کرن موجود نہیں ہوتی۔ Entertainment and enjoyable art and literature are the first steps toward feeling happy and being satisfied with our lives۔ تفریحات اور پرلطف ادب و فنون خوش و خرم رہنے اور اپنی زندگی سے مطمئن ہونے کی جانب پہلا قدم ہے۔
respecting the law. Ibn Safi, 1928, was a novelist who wrote for the respect of law. قوانین کا احترام. ابن صفی 1928 میں پیدا ہوئے اور 1980 میں انہوں نے وفات پائی. وہ ایک عظیم ناول نگار تھے جنہوں نے قوانین کے احترام کی جانب اپنے ناولوں کے ذریعے لوگوں کو توجہ دلائی اور ان کے ناول پیچیدہ قسم کے جرائم پر مبنی ہوتے تھے جن کو حل کر کے معاشرے کو جرائم سے پاک کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. انہوں نے 1952 میں لکھنا شروع کیا اور تقریباً 250 کے قریب ناول لکھے. وہ اکثر He always used to say, "My purpose is to teach respect for the law and give hope." وہ اکثر کہا کرتے تھے کہ میرا مقصد لوگوں کو قوانین کے احترام کی تعلیم دینا، قوانین کے احترام کے حوالے سے ان میں آگاہی پیدا کرنا اور انہیں امید دلانا ہے. Politics. What is local self-government? Local self-government is a body of people elected by the people living in a certain area. مقامی یا علاقائی حکومت سے مراد کسی مخصوص علاقے میں رہنے والے لوگوں کی منتخب کردہ حکومت ہے. The local self-government is responsible for many things such as installation of street lights, hiring sweepers, cleaning roads, maintaining parks, and providing water to our homes. مقامی یا علاقائی حکومت بہت سے امور کی ذمہ دار ہوتی ہے جیسے کہ گلیوں میں روشنی کا انتظام کرنا، خاکروبوں کو اجرت پر صفائی کے لیے مقرر کرنا، سڑکوں کی صفائی کروانا، پارکوں اور عوامی تفریح گاہوں کی دیکھ بھال کرنا اور گھروں میں پانی پہنچانا وغیرہ وغیرہ. Local self-government were introduced during the British rule in South Asia. علاقائی یا مقامی حکومتیں جنوبی ایشیا میں برطانوی دور حکومت کے دوران متعارف کروائی گئیں. Usually they comprise of 3 levels: Union, number 1; تحصیل, number 2; and number 3, district. عموماً یہ 3 درجوں پر مشتمل ہوتی ہیں. نمبر 1 یونین کونسل کی بنیاد پر، نمبر 2 تحصیل کی بنیاد پر، نمبر 3 ضلعی حکومت. The sources of revenue or income for the local self-government are as under.
علاقائی یا مقامی حکومتوں کے ذرائع آمدن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1، taxes allowed by the government such as actory or toll tax, property tax, motor tax, water tax and various other taxes۔ نمبر 1، حکومتی محصولات ٹیکس جیسے گزرگاہوں کا محصول یعنی ٹول ٹیکس، جائیداد کا محصول پراپرٹی ٹیکس، گاڑیوں کا محصول موٹر ٹیکس اینڈ ویریس ادر ٹیکسز، اور بہت سے دوسرے محصولات شامل ہیں۔ نمبر 2، انکم فرام سیل or lease of municipal land or from sale of agricultural products from the fields or gardens owned by the local self governments۔ نمبر 2، مقامی حکومت کی زمین سے حاصل ہونے والی آمدنی، خواہ وہ زمین بیچ کر یا کرائے پر دے کر حاصل ہو یا زرعی مصنوعات کی فروخت سے حاصل شدہ آمدنی جو ان کھیتوں یا باغات سے حاصل ہو جو حکومتی ملکیت ہوں۔ نمبر 3، گورنمنٹ ایڈ از آلسو گرانٹیڈ ٹو لوکل سیلف گورنمنٹس فار اسپیشل پروجیکٹس اور ایمرجنسیز۔ نمبر 3، وفاقی اور صوبائی حکومت کی طرف سے خاص منصوبوں کے لیے یا ناگہانی آفات و حادثات کی صورت میں مقامی حکومت کو دی جانے والی امدادی رقوم۔ Formal and informal education۔ Informal education means everything which one learns outside schools, colleges or universities۔ Informal غیر رسمی تعلیم سے مراد وہ تمام علم، وہ تمام باتیں ہیں جو کوئی بھی انسان اسکول، کالجوں یا یونیورسٹیوں یعنی جامعات، سادہ الفاظ میں تعلیمی اداروں کے علاوہ کہیں سے بھی سیکھتا ہے یا حاصل کرتا ہے۔ In this sense, our whole life is a process of informal education۔ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ہماری تمام زندگی غیر رسمی طریقہ تعلیم کا ایک عمل ہے۔ We can learn at home or at places of worship, hospitals, markets, museums, cinemas, art galleries, public gatherings and so on۔ ہم گھروں میں، عبادت گاہوں میں، شفا خانوں میں، بازاروں میں، عجائب گھروں میں، سینما گھروں میں، فن کی نمائشات میں، عوامی اجتماعات میں اور دیگر بہت ساری ذرائع سے ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ Similarly, art and literature can also impart informal education۔ اسی طرح ادب و فنون غیر رسمی ذریعہ تعلیم کا ایک اہم جز سمجھے جاتے ہیں۔ Formal education۔ Formal education is received in educational institutions such as schools, colleges and universities۔ It may consist of many subjects which follow a carefully designed syllabus۔ رسمی تعلیم تعلیمی اداروں یعنی کالج، یونیورسٹیز اور اسکولز وغیرہ میں حاصل کی جاتی ہے۔ یہ بہت سے مضامین پر مشتمل ہوتی ہے جو
بہت احتیاط سے تیار کیے گئے نصاب یعنی کورس یا سلیبس کے تحت ہوتے ہیں. Sometimes waste management means the proper removal of waste and litter from villages, towns and cities. ویسٹ مینجمنٹ سے مراد کوڑا کرکٹ کا دیہاتوں، قصبوں اور شہروں سے مناسب انداز میں خاتمہ ہے. Physical fitness and health means physical fitness and health are important aspects of modern life. طبی و جسمانی صحت سے مراد فزیکل فٹنس اینڈ ہیلتھ. طبی و جسمانی صحت فزیکل فٹنس اینڈ ہیلتھ آر امپورٹنٹ اسپیکٹس آف ماڈرن لائف. طبی و جسمانی صحت جدید زندگی کے اہم پہلو ہیں. Giving proper emphasis to health means that people should be told about health issues and encouraged to take the steps necessary to make them healthy. صحت اور جسمانی تعلیم پر توجہ دینے کا مطلب لوگوں کو ذہنی اور جسمانی صحت کے حوالے سے بھرپور آگاہی فراہم کرنا ہے.